بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 رجب المرجب اسلامی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ ہمارے ہاں یعنی اہل تشیع میں اس کی دو اہمیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 22 رجب کو دعوت ذوالعشیرہ منعقد ہوئی تھی، یعنی اسلام کی پہلی دعوت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تبلیغ دین کا آغاز کیا تھا تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اپنے اقربا سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان والوں سے تبلیغ دین کا آغاز کریں، انذر عشیرتک الاقربین۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو جن کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی، فرمایا کہ ایک آدمی کے کھانے کا بندوبست کرو، یعنی ایک بکری کی ران سجی کرو، بھونو اس کو، ایک پیالہ دودھ اور ایک روٹی، وہ جو عرب میں بڑی روٹی ہوتی ہے وہ تیار کرو، ایک آدمی کے کھانے کا بندوبست کرو۔ اور خاندان بنی ہاشم کے 40 لوگوں کو دعوت دی، 40 لوگوں کو بلا کے لے کر آئے۔ 40 لوگوں نے وہ کھانا کھایا، سب سیر ہو گئے، سب کا پیٹ بھر گیا، وہ کھانا اپنی جگہ پر موجود رہا۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ ہے۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا اور پھر لوگوں کو دعوت دی توحید کی طرف، لوگوں کو دعوت دی اپنی نبوت کی طرف، اور علی علیہ السلام کی ولایت اور وصایت اور خلافت کی بھی کبھی اس موقع پر اعلان ہوا تھا۔ یہ دعوت ذوالعشیرہ کہلاتی ہے۔ اس موقع پر تو کسی نے آپ کی حمایت نہیں کی، تائید نہیں کی سوائے علی علیہ السلام کے۔ یہ دعوت 3 دن تک چلی ہے، 22 رجب، 23 رجب اور 24 رجب کو۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی 22 رجب، 23 رجب، 24 رجب کو نیاز کی جاتی ہے، شیعوں کے گھروں کے میں نیاز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ دعوت ذوالعشیرہ ہے کہ اسلام کی دعوت تھی۔ دوسری اس کے حوالے سے جو روایت ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہ کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے۔ امام جعفر، مختلف روایت ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کوئی آیا تھا کہ جی میری اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تم منت مان لو کہ اگر میری اولاد ہو گئی تو میں نیاز کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے اندر اندر اگلے 22 رجب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح ایک مومن آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جی میری 7 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو امام نے فرمایا تھا کہ تم منت مان لو، تو اگلے سال 22 رجب سے پہلے 7 کی 7 بیٹیوں کی شادی ہوگی۔ ایک خاتون نے، جو بیوہ خاتون تھی، اس نے کہا کہ میرے پاس رہائش کے لیے مکان نہیں ہے، تو امام نے کہا کہ تم منت مان لو، تو اس خاتون نے منت مانی اور اگلے سال 22 رجب سے پہلے اس کا مکان تعمیر ہو گیا۔ تو اس طرح مختلف روایت 22 رجب کے حوالے سے ملتی ہیں جس میں ہم نیاز کی جاتی ہے، نظر کی جاتی ہے، جسے عرف عام میں کنڈے کہا جاتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں بعض ناسبیوں کی طرف سے یہ کنڈے کی نیاز صرف شیعوں میں نہیں ہے، اہل سنت میں بھی یہ بڑی معروف ہے، اور اہل سنت کی متعدد کتابوں کے اندر اس کنڈوں کی نیاز کا ذکر موجود ہے۔ وہ میں اپنے ایک وائس نوٹ کے ساتھ وہ پہلے آلریڈی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ اہل سنت جو کہ بریلوی مسلک سے عموماً تعلق رکھتے ہیں، وہ سب ان کے ہاں کنڈوں کی نیاز منائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، اور وہ اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے طور پر وہ مانتے اور جانتے ہیں اس کو۔ مگر آج کل کچھ عرصے سے، پچھلے 20 25 30 سالوں سے، جب سے یہ وہابی لابی جو ہے نا بہت ایکٹیو ہوئی ہے، یعنی وہابی لابی سے میری مراد ہوتی ہے ناسبی، خارجی، دیوبندی، سلفی، قادیانی، پرویزی، یہ سب وہابی لابی کا حصہ ہے۔ یہ لوگ بہت ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ جی یہ 22 رجب کی جو نیاز ہے یہ دراصل امیر شام کے مرنے کی خوشی میں کی جاتی ہے۔ امیر شام یعنی یزید کے باپ کے مرنے کی خوشی میں کی جاتی ہے کہ وہ 22 رجب کو مرا تھا، تو اس لیے یہ شیعہ لوگ جو ہے نا وہ اس خوشی میں یہ نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی مستند کتابوں میں، مستند تاریخوں میں امیر شام کی، معاویہ ابن ابو سفیان کی، یزید کے باپ کے مرنے کی تاریخ کیا بیان کی گئی ہے؟ کیا واقعی 22 رجب امیر شام کے مرنے کی تاریخ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تاریخ طبری میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو اہل سنت کے ہاں بڑی مستند مانی جاتی ہے۔ تاریخ طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 796 پر لکھا ہوا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ رجب 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوا۔ رجب 60 ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان مرا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ رجب کی پہلی تھی یا 15ویں یا 22ویں تھی، اور پنجشنبے کا دن تھا۔ یعنی تاریخ میں اختلاف ہے، رجب کے مہینے پر تو اتفاق ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے کہ پہلی رجب تھی، 15 رجب تھی یا 22 رجب تھی۔ جب اس بات پر اختلاف ہے کہ اس کے مرنے کی تاریخ کیا ہے، تو پھر 22 رجب ہی کیوں منائی جا رہی ہے؟ 22 رجب کو ہی کیوں منانا ہے؟ یعنی ہماری خوشی کے دنوں میں موت کیوں آ جاتی ہے؟ غدیر کا موقع آتا ہے تو فلانا مر گیا، فلانی خوشی مبائلہ کا آتا ہے تو فلانا مر گیا، اب کنڈوں کی نیاز آتی ہے تو جی فلانا مر گیا۔ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہماری خوشیوں پر انہیں موت کیوں آنے لگتی ہے۔ دوسری جو میں کتاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ تاریخ یعقوبی ہے، تاریخ یعقوبی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ
اسلام کے اوپر لکھی جانے والی سب سے پہلی یا بعض کے مطابق دوسری تاریخ ہے. بعض کہتے ہیں کہ انصاب الاشراف جو ہے علامہ بلادری کی وہ پہلی ہے، اور یہ تاریخ یعقوبی جو ہے یہ دوسری ہے. علامہ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اور حضرت معاویہ ترش رو، ابری ہوئی آنکھوں والے، گھنی داڑھی والے، چوڑے سینے والے، بڑے سرین والے اور چھوٹی پنڈلیوں اور رانوں والے تھے. آپ کی حکومت 9 سال 8 ماہ رہی اور یکم رجب کو آپ نے وفات پائی. یکم رجب کو آپ نے وفات پائی. یکم رجب کو آپ نے وفات پائی. اور بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے 15 رجب 60 ہجری کو وفات پائی. یعنی 15 رجب کو وفات پائی ہے یا یکم رجب کو وفات پائی ہے. یہ جو سب سے مستند تاریخ ہے اہل سنت کی، اس نے 22 رجب کا ذکر بھی نہیں کیا کہیں پر. مزید لکھا ہے کہ آپ کی عمر 77 سال تھی اور 80 سال بھی بیان کی جاتی ہے. آپ کمزور ہو چکے تھے اور آپ کے اگلے دانت گر چکے تھے. یعنی اب تاریخ یعقوبی لکھ رہا ہے کہ یا تو یکم رجب ہے یا 15 رجب ہے. 22 رجب کا تو اس نے ذکر بھی نہیں کیا. تیسری کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ تاریخ خلفاء ہے. علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی ہے. انہوں نے خلفاء کی تاریخ لکھی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ 12 خلیفے لکھے ہیں. اس میں 5واں امیر معاویہ کو اور 6واں یزید کو لکھا ہے. تو 5ویں خلیفہ امیر معاویہ کے بارے میں صفحہ نمبر 200 کے اوپر لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کی رحلت. امیر معاویہ نے ماہ رجب 60 ہجری میں وفات پائی. باب جابیہ باب صغیر کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا. یعنی ماہ رجب 60 ہجری میں. انہوں نے تاریخ سرے سے لکھی ہی نہیں ہے کہ یکم رجب ہے یا 15 رجب، یہ لکھا ہی نہیں ہے، صرف ماہ رجب لکھا ہے. تو پھر 22 رجب کیوں کہا جائے بھائی؟ ضد میں آ کے بات کرنے والی. اب سب سے اہم تاریخ جس کو یہ ناسبی ٹولہ، یہ وہابی ٹولہ، یہ وہابی لابی جس کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے، وہ ہے البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر، جو علامہ عماد الدین ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے، جس کی جلد نمبر 8 میں 8ویں جلد میں صفحہ نمبر 191 کے اوپر یزید ابن معاویہ اور اس کے دور کے واقعات، اس عنوان کے زیر لکھا ہوا ہے کہ رجب 60 ہجری میں اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کی بیعت خلافت ہوئی اور اس کی پیدائش 26 ہجری میں ہوئی. یعنی یزید کے باپ کی وفات کب ہوئی ہے؟ رجب 60 ہجری میں. اس نے بھی تاریخ نہیں لکھی ہے کہ یکم رجب ہے یا 15 رجب ہے یا 22 رجب ہے یا 27 رجب ہے، کوئی تاریخ نہیں لکھی. تو جب کوئی تاریخ معین نہیں ہے تو پھر اب یہ ناسبی ٹولہ، اب یہ وہابی لابی کیوں 22 رجب کے اوپر زور دے رہے ہیں، کیوں 22 رجب کے اوپر ضد کر رہے ہیں؟ یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ محض شیعوں کی مخالفت میں ایسا کیا جا رہا ہے، ورنہ تاریخ ابن کثیر میں کوئی تاریخ نہیں دے رکھی اس کے وفات کی. تاریخ یعقوبی نے یکم رجب یا 15 رجب دے رکھی ہے. تاریخ طبری کی بھی روایت یہی ہے کہ یکم رجب یا 15 رجب کی ہوئی ہے، اور تاریخ خلفاء جو ہے اس میں بھی کوئی تاریخ نہیں دے رکھی ہے. اب یہ مستند تواریخ تھیں اہل سنت کی، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب کے مہینے میں تو یزید کا باپ مرا ہے، لیکن تاریخ کے بارے میں کسی کو کنفرم نہیں ہے. کسی نے یکم رجب کہا ہے، کسی نے 15 رجب کہا ہے، اور اب انہوں نے آ کر اس دور میں 22 رجب اس کو فٹ کر دیا ہے، جو بالکل بغض اور عناد کے اوپر مبنی ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا آپ سب لوگوں کو اس کو دیکھ لینا چاہیے عدل اور انصاف کے ساتھ کہ یہ 22 رجب یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی تاریخ وفات نہیں ہے. یعنی یزید کے باپ کی تاریخ وفات جو ہے وہ یا تو یکم رجب ہے یا 15 رجب ہے. زیادہ تر روایت ہمیں اسی حوالے سے ملتی ہیں. 22 رجب کے حوالے سے جو بھی بات کر رہا ہے وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور محض شیعوں کی مخالفت میں آ کر یہ بات کی جا رہی ہے.